السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک محدود وقت کے لیے بنایا ہے، اور ہم تمام مومنین مسلمین اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا حق ہے، اور جس نے انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہوا۔ بنیادی چیزیں جو ایمان کی ہیں ہمارے درمیان، ایمان مفصل ہی کو لے لیں تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ 5ویں نمبر پر ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ اور قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کے متعلق بھی بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، اور اس چیز کو یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور آپ کی وفات قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ظاہری یا قیامت کے نشانیاں وہاں سے شروع ہو چکی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، جن کو 2 چیزوں میں تقسیم کیا گیا، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ اور تقریباً چھوٹی نشانیاں جتنی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں جس میں چند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا خروج، سورج کا پچھم سے نکلنا، اور زمین کا دھنس جانا 3 جگہوں سے، یہ تمام بڑی علامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایک بعد دیگرے بہت جلدی جلدی پیش آئیں گی۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات جو ابھی نظر آ رہے ہیں، بالکل تیزی سے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن علامات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جس زمانے میں ہم آج جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اتنی تیزی سے حالات پوری دنیا کے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح میں ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران بیت المقدسی، یہ حدیث کے الفاظ یوں بھی ہیں عمران المقدسی خراب یثرب وخراب یثرب خروج ابتداء الملحمتی وابتداء الملحمتی فتح قسطنطینیت وفتح قسطنطینیت خروج الدجال، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ طیبہ کی ویرانی ہوگی۔ ویران کا مطلب ویسی ویرانی نہیں جس کو ہم عام لفظوں میں ویران کہتے ہیں، بلکہ
کچھ چیزوں کی ویرانی کہ لوگوں کا وہاں عبادات وغیرہ سے دور ہو جانا، اس کو بھی ویرانی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج پوری مسجد نبوی بند ہے۔ تو یہ خراب یثرب اس کو کہا گیا ہے کہ مدینے کی ویرانی ہوگی، اور جب مدینے کی ویرانی ہوگی تو تم سمجھ لینا کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں لڑی گئی ہوگی، اتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ ہوگی۔ اس میں تقریباً پوری دنیا ملوث ہوگی، ایک طرف مسلمین ہوں گے، دوسری طرف ساری قومیں ہوں گی۔ الملحمۃ الکبریٰ کے متعلق یہ بھی ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ اہل روم سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ روم سے مراد آج جو اٹلی ہے، یا یوں سمجھ لیں ان کو اہل الاسفر بھی کہا گیا ہے، گورے لوگ، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ گورے لوگوں میں یہی تمام انگریز آتے ہیں۔ تو ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اور ملحمۃ الکبریٰ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ تھا، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کے استنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اسلامی کنٹریز کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، آلریڈی وہ فتح ہے، مسلمان ہیں وہاں پر۔ لیکن وہ کیسے فتح ہوگا؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا، یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے، اور استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اب دجال پیدا ہوگا کہ نکلے گا، کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال آلریڈی پیدا ہے، موجود ہے، وہ ایک جزیرے کے اندر مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میں سمندر کے سفر پر تھا، اچانک ہماری کشتی بھٹک گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے وہ بہہ گئے، تو میں ایک تختہ پکڑ کر کے اس پر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے لا کر تخت نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس جزیرے میں گیا تو دیکھا ایک بہت بھیانک شکل والی عورت تھی، اور وہ اپنے بال اچھالتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتی ہوں، اندر چل۔ جزیرے کے اندر ایک محل تھا، وہاں اندر جانے کے بعد ایک بہت ہی خوفناک شیطانی شکل کا ایک شخص تھا۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تو یہ بتا جس دنیا سے تو آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جو وہاں اندر بہت خطرناک شکل کا تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھی، کیا عرب کی زمین کھجوریں دینے لگ گئی؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل کھجوریں دے رہی ہیں، مدینے کی زمین میں کھجور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا دریائے تبری سوکھ گئی؟ دریائے تبری آج اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، آج پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک چشمے کے متعلق پوچھا، کیا وہ پانی سوکھ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا نبی امی آ گئے؟ آپ نے کہا ہاں نبی امی آ چکے اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا اہل عرب ان سے قتال کیے؟ تو آپ نے کہا ہاں قتال یعنی جنگ کیے ہیں، کہا کئی جنگیں کیے ہیں۔ تو ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو شخص نے کہا ہے آنے والے سن، میں مسیح دجال ہوں، ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے ظاہر ہونے کا وقت دے دیا جائے گا، یعنی جب دریائے تبری سوکھ جائے اور زخر یا ایسے ہی کچھ نام کا ایک چشمہ ہے وہ سوکھ جائے اور نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں، اب وہ میرے آنے کا وقت قریب ہوگا۔ تو میرے عزیزو آج وہی حالات ہیں دریائے تبری کے متعلق۔ آج کے حالات یہ ہے کہ تقریباً اس میں صرف 2.5 فٹ پانی بچ گیا ہے، جو پہلے سے ایک دریا رہا ہے اور اس میں ہمیشہ پانی رہا ہے، ندی ہے، اور دیگر علامات ہیں۔ بہرحال میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، عمران بیت المقدسی خراب یثرب، یہاں سے اگر میں شروع کروں
کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوئی۔ آج یہ جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہود کی طرف سے ہیں۔ یہ پورے یہودی اسرائیل کی طرف ہجرت کر کے جا چکے، تقریباً 1920 سے ان کی ہجرتیں چالو ہو گئی ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں یہودی تھے ان کو زبردستی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، جبکہ اسرائیل کوئی ایک کنٹری نہیں تھی، فلسطین تھا، یہ عرب کا ایک حصہ تھا۔ یہ سب ہجرت کر کر کے جاتے رہے۔ شروع میں صرف 4000 یہودی گئے تھے، آج بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی۔ اب وہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرار یہ پاس کروایا پورا انٹرنیشنل طریقے سے UN میں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہے اسے بالکلیہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے خاندان سمیت اسرائیل ہجرت کر سکتا ہے، اس کی اپنی وہ زمین ہوگی۔ تو انہوں نے یہ قرار پاس کروایا ہے اور پورے یہودی جمع ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے علاقے سے بڑھتے 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 آج وہ اس بیت المقدس تک پہنچ گئے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی، عروج کی آسمانوں کی طرف، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس بیت المقدس تک آ گئے۔ یروشلم پہلے تو یہ تل ابیب میں ان کا کیپٹل ہوتا تھا، وہاں سے یہ حکومت کرتے تھے، لیکن آپ پچھلے چند سالوں میں آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آ کر کے اپنی ایمبیسی کو، اپنے سفارت خانے کو منتقل کر کے یروشلم میں رکھ دیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل کا کیپٹل اب بیت المقدس ہے، یعنی یروشلم ہے، جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ پورے طور پر اس کو اپنے انڈر میں کریں گے بیت المقدس کو۔ ان کا پلان یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں مسجد یہ قبۃ الصخرہ جو پیلا گنبد آپ کو نظر آتا ہے، اس کو شہید کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہوئی وہ عمارت، جس کو بعد میں کئی لوگوں نے آ کر کے ظالموں نے ختم کر دیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہودی آج بھی یہ عہد کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم واپس اس زمین پر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے، جس کو اب وہ اگر بنائیں گے تو یہ ان کا بنانا تیسری مرتبہ ہوگا۔ 2 مرتبہ وہ عمارت ختم کی گئی ہے، اب یہ تیسری مرتبہ بنائیں گے، اسی لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تیسری مرتبہ اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ بنائیں گے، اس کو آباد کریں گے۔ آبادی سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی اگر آپ جائیں گے بیت المقدس کے ارد گرد، اللہ کی پناہ ان ظالموں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے، کئی بازار ایسے ہیں جو 20 25 سال سے بند ہیں، مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، کرفیو نافذ ہے، وہ مسلمانوں کے ہیں، اور ان کو قتل کرنا، مارنا، ختم کرنا، انہیں ڈرانا، یہ روز کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی ساری زمینیں یہ لوگ ہڑپ لیں گے مسلمانوں کی، اور اپنی آبادیاں وہاں پر تیزی سے یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور بغیر اجازت کے یہ پورے فلسطین میں غزہ پٹی تک آ چکے، اور پھر وہاں سے اپنی آبادیاں، اپنی یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، اور پھر پکنک پوائنٹس بنا رہے ہیں۔ تو اسی کو حدیث پاک میں یوں سمجھتا ہوں، عمران المقدسی، یعنی بیت المقدس کی آبادی، وہاں ایسا آباد کریں گے۔ یہ آبادی یہودیوں کا احتلال، یعنی ان کی حکومت مدینہ طیبہ کو ویران کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود وہ لوگ احترام نہ کریں، یا پھر نمازوں سے غافل ہوں گے، یا تو پھر سارے دنیا اور مال وغیرہ میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے مدینہ کی ویرانی۔ مدینہ کی ویرانی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دی جائیں گی، بلکہ عبادات سے ویران کیا جا سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ دونوں علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ اس طرف بیت المقدس کی آبادی شروع کر رکھا ان یہودیوں نے۔ اب آپ ادھر دیکھیں تو مسجد نبوی پوری مقفل ہے، لاک ہے، لوگوں کو داخل ہونے تک کی آج اجازت نہیں ہے۔ کئی نمازیں گزر گئیں، کئی جمعہ اور کئی خطبے، کہ لوگ ایک وائرس کے ڈر سے مسجد نبوی کے قریب نہیں آ رہے ہیں، بلکہ انہیں روکا گیا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آنے سے۔ دوسری چیز، اس کے بعد ہی یہ فرمایا گیا کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک ایسی بڑی جنگ جو آج تک نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ کی جگہ ملک شام حلب کے پاس ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور دیگر جو حدیثیں ہیں اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی فرمائیں گے۔ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی یہ پیدا ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں امام مہدی کے آنے کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اولاد میں آخر زمانے میں میرے نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا، پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور ان کی صفات بھی یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی صورت رکھتے ہوں گے۔ اقن الانفی، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سیدھی کھڑی ناک والے ہوں گے، خوبصورت شبی ہوگی، اور ان کے بال گھنگریالو ہوں گے، اور ان کی تمام اوصاف بتائے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ اب وہ کہاں سے نکلیں گے، کہاں آئیں گے، اس کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا مدینہ طیبہ سے، لیکن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب امام مہدی کب آئیں گے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دوں۔ ایک حدیث میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عندکم عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ ثم لا يصير الى واحد منهم۔ اس حدیث کو بہت توجہ سے سنیں آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، اس خزانے کے لیے تین لوگ لڑیں گے آپس میں، اور تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ ایک تخت کے لیے، ایک سلطنت کے لیے تین لوگ لڑیں گے، اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، اور یہ خزانہ تینوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی حدیث، بخاری اور مسلم نے اس کو صحیح فرمایا ہے، یعنی ان کی شرطوں پر ہے۔ اب یہ حدیث کے مطابق میں نے جو دیکھا زمانے کے حالات میں، آج جو عرب ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کے متعلق یہ لوگ لڑیں گے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ تو ابن کثیر کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہوا کنز الکعبۃ۔ انہوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کون سا خزانہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والوں سے جو مال جمع ہوتا ہے وہی خزانہ ہے، حجاج کا، معتمرین کا، بلکہ کئی 100 کروڑ، کئی 1000 کروڑ کا یہ خزانہ ہے جو صرف اور صرف حاجیوں سے سعودی عرب کو ملتا ہے۔ اب اسی خزانے کے متعلق لڑیں گے، تین لوگ لڑیں گے، اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں ملے گا۔ میں یہ حتمی طور پر نہیں کہتا کہ آج ہی ہونے والا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے، اس کے تخت کے دعوے دار آج بھی تین لوگ ہیں۔ آج جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، یہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اب کچھ کام کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بیٹے نے زبردستی تخت ہتھیا لیا ہے، اور اس سے پہلے جو کراؤن پرنس تھے، ان دو لوگ تھے، دونوں کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ولی عہد تھے۔ کراؤن پرنس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ تو پہلے ایک شخص تھا، اس کو ہٹایا گیا، پھر محمد بن نائف غالباً اس کو رکھا گیا، اس کو بھی ہٹایا، اب پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے اندر کی بھوک مری نہیں ہوگی تخت کی، ان کے اندر کی لالچ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوگی، وہ آگ تو بھڑک رہی ہے تخت کو حاصل کرنے کی۔ ابھی حالات یہ بتاتے ہیں عرب کے، سعودی عرب کے، کہ خاندانی بغاوت بہت زوروں پر ہے۔ اس نے اپنے ہی جو ولی عہد ہے بھی فی الحال کراؤن پرنس ہے، اپنے ہی بھائیوں کو قید میں رکھا ہے، کئی علماء کو قید کیا ہے جو اس کے خلاف بولے۔ تو بہرحال یہ آگ بھڑکے گی، جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراً بعد ایک بھونچال آئے گا، اور چونکہ اب تک میں نے
3 لوگوں کا ایک تخت کے لیے لڑنا تاریخ میں اس طرح سے مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس بار اتفاق سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اب 3 دعوے دار اسی خاندان میں موجود ہیں کہ ہم اس تخت پر قابض ہوں گے۔ اب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ، تمہارے خزانے کے لیے 3 لوگ آپس میں لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ تقریباً آپ دیکھیں گے یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہیں۔ ثم لا يصير الى واحد منهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے، اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے ہوگی حدیث پاک، اور اگر پھر یہ قابض ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کسی اور 3 لوگوں کے متعلق یہ حدیث ہوگی۔ بہرحال اب یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ قحط سالی عام ہو جائے گی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ادھر ادھر سے دھسے گی۔ تو یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں۔ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنوں میں مست ہیں۔ ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے، وہی ہے ان کی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسرائیل میں اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار، ہتھیار، بندوق، گولی، بارود سے ہی ہوں گی۔ جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن، یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہیں جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے، تو بم گرانے سے تو بہتر ہے، لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی دنیا نے، ترقی یافتہ دنیا ہے، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے حملے کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش لیس کر کے قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد ابھی ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے۔ اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے، مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری زیادہ ہو جائے گی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، اب یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہود ہی بتائے گئے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ امام مہدی الملحمۃ الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے، اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی یہ اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب ملحمۃ الکبریٰ جیسی ختم ہوگی،
یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ۔ یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا، اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کی فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے، اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ عالم۔ بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب اندازہ کرو، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا، تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی، تیسری چیز یہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ کا ہونا، چوتھی چیز فتح قسطنطنیہ استنبول کی فتح، پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ یکے بعد دیگرے، یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیت گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے، تب آئیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہ اس زمانے میں آئیں۔ کاش ہمیں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم دور دور تک دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی قائد نظر نہیں آتا، ہمارا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے۔ اب صرف اور صرف مجھے لگتا ہے، دیکھیں اب وہ مجدد کا زمانہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مومنین نے، اکثر لوگوں نے اپنا مجدد تسلیم کیا۔ ان کا زمانہ بیت کر 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اب تک لوگوں نے پھر کسی مجدد پر اتفاق نہیں کیا۔ ہوں گے ضرور، لیکن اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے کثیر لوگوں کے لیے کوئی ایک تجدیدی کارنامہ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔
میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہی ہوں گے، امام مہدی ہی کی شکل میں، جو پوری تمام تر فتنوں اور موجودہ اختلافات کو ختم فرما کر ہمیں امت مصطفیٰ کو کی وحدت اور ساری صفوں کو آپ ترتیب دیں گے۔ وہی شاید زمانے کا بھی انتظار باقی ہے۔ میرے عزیزو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائیں گے اس وقت ان کی بھی دشمنی کی جائے گی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ بعض لوگ رمضان کے آتے ہی یہ بحث بھی شروع کرتے ہیں۔ مجھے آج ہی ایک میسیج یہ بھی آیا کہ ترکی کے ایک شیخ ہیں، انہوں نے کہا یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ معمولی رمضان نہیں ہے، یہ امام مہدی کے ظہور کی علامات دکھا رہا ہے۔ بہرحال امام مہدی کے ظہور کی علامات انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دیکھا ہوگا، میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور وہ علامات جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی ہیں وہ رمضان المبارک میں، اور خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہوگا اور ہر طرف سے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب یہ یہ خانہ کعبہ کے حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے اس دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائیں گے اور موجودہ لوگ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ طواف سے ہی انہوں نے روک رکھا ہے، پورے خانہ کعبہ کو سیل کر کے رکھا ہے، مختصر لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ جب امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کھلا ہوگا اور لوگ کثرت سے طواف میں ہوں گے، تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں اسی رمضان کو رکھا ہے تو ہم تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے تعریف فرمائی ہے کہ وہ میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم تو اس مہدی کے انتظار میں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ ضروری باتیں تھیں، اور پھر کچھ چیزیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں وہ یہ بھی میں بتا دوں۔ عام المجاعہ یعنی پورے بھوک کا سال ایسا بھی آئے گا کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ لاک ڈاؤن کے بعد، ختم ہونے کے بعد آپ حالات دیکھیں کہ کتنی لوٹ ماری ہوتی ہے، لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، سامان نہیں ہوگا، راشن نہیں ہوگا، پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ لیکن احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قحط سالی سے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں گے اور لوگ بیچے جائیں گے۔ اب وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تم اتنے فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے تم یہ کہو گے قبر کو دیکھ کر کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، کہ جو قبر میں سویا ہے وہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ ان فتنوں سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث بالکل 100% صادق نظر آتی ہے۔ آج خود ہماری حالت ایسی ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر اور آنے والے حالات کو دیکھ کر ہم خود ہی یہ سوچ رہے ہیں ہم سے پہلے جو قبرستان چلے گئے وہ بہت ہی محفوظ چلے گئے، وہ بہت مامون چلے گئے، اچھے اوقات میں وہ لوگ چلے گئے۔ آج کے حالات تو یہ ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد 10 لوگوں سے زیادہ ہمارے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو مر رہے ہیں ان کے لیے قانون ایسے لگائے گئے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتنوں کے حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی، میں کئی الفاظ کے بجائے خالی ترجمہ اور تشریح اور مفہوم بیان کر کے گزر گیا، اگر میں سارے احادیث لفظ بلفظ بیان کرتا تو کافی طویل ہو جاتی۔ حدیث میں یہ بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں فتنہ نہ ہو۔ یہ بھی علامات امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے، اور یہ بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پوری دنیا میں مال اتنا ہوگا کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں، 100 دینار بہت ہوتے ہیں سونے کے، اگر کسی کو سونے کے اشرفیاں دی جائیں تب بھی وہ اس مال پر راضی نہیں ہوگا، چاہے وہ غریب آدمی ہو کوئی بھی ہو۔ مال پر آج کوئی بھی راضی نہیں ہے، یعنی تھوڑے سے مال پر کوئی راضی نہیں۔ تو اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں سونے کی دی جائیں اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کسی اور صحابی سے ہے یہ، کہ آپ نے فرمایا کہ عراق والوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے پاس 1 درہم بھی باقی نہیں رہے گا، اور گیہوں کا ایک چلو، ایک کھٹوری بھی ان کے پاس کھانے کی نہیں رہ جائے گی۔ ایسی حالت ان کی آئے گی۔ آج عراق اسی حالت میں جا رہا ہے۔
جتنی بھی میں نے احادیث بیان کی وہ تقریباً حالات ایسی ہی ہیں میرے عزیزوں۔ مال پر ہمارا سب کا اس طرح سے یعنی حملہ کرنا، کسی بھی چیز پر آج اکتفا یا پھر قناعت نہیں رہ گئی، اور اہل عراق کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس کھانے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، ایک ٹکڑا ان کو دینے جاتے ہیں تو جھپٹا مار لیتے ہیں۔ تو یہ اور حالات ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہونے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان علامات میں میرے عزیزو اب مومنین مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتایا، جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت اتنی قریب ہے، اور اس کے بعد اگر وہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیل نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی قسمت میں محرومی لکھ لی ہے، اس نے خود اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، جوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، اتنا وقت قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے اٹھائے جانے کا وقت، ہمارے حساب کتاب کا وقت، ہمارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ جلدی سے اپنے اپنے حساب کتاب ختم کر لو، جمع کر لو، اور پھر تیاری اس بات کی کرو۔ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے سے باہر نکلے، صحابہ اکرام کسی بات میں ہنس رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنستے ہوئے، زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کی قیامت کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ کیا اپنا حساب کتاب دینے کی پوری تیاری کر چکے ہو؟ تو پھر کس بات پر اتنی تم کو ہنسی ہے؟ صحابہ سب رونے لگ گئے، ہم میں سے کسی کی کوئی تیاری نہیں۔ میرے عزیزوں، جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جان نثاری کرنے والے، وہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں روتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، تو آج ہم جیسوں کے پاس کون سی تیاری ہے؟ ہمارے پاس کون سا اعمال کا ذخیرہ ہے؟ ہماری نمازیں باقی ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں باقی رہ گئیں۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے حساب کتاب کو فوراً طویل مت کریں، اس کو لپیٹنا شروع کر دیں اور اپنی تیاریوں میں لگ جائیں۔ اب حالات ہمارے امتحانات کے ہیں اور بہت زیادہ ہم آزمائے جائیں گے۔ اب ہم شاید فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہو سکتا ہے آج کل ہم بھی دنیا سے چلے جائیں، لیکن میں اپنے بچوں کا سوچتا ہوں، اب جو چھوٹے بچے اور جو نئی نسل، نئی جنریشن آ رہی ہے، ان کے متعلق بھی میں سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کس قدر آفات اور فتنوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کے زمانے کتنے چیلنجز والے ہوں گے۔ اس لیے دو ذمہ داریاں ہیں آپ کی۔ آج آپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول، تاریخ، قیامت اور علامات قیامت کثرت سے ذکر کرو اور اپنے بچوں کو اس کے لیے تیاری سکھانا شروع کر دو۔ ایک اور بات جو اہم تھی وہ یہ ہے کہ دجال جو آئے گا، اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب لوگ بھول جائیں گے، اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہوگا دنیا میں، اس وقت وہ ظاہر ہو جائے گا۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے اس وقت، ملحمۃ الکبریٰ کی فتح کی، قسطنطنیہ کے فتح کی خوشیوں میں مصروف ہوں گے، اچانک دجال آئے۔ تو دجال کے آنے کی خبریں اپنے بچوں کو دیتے رہیں اور استغفار کی کثرت کریں، اپنے گھروں میں یہ ماحول تبدیل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مولا کریم ان تمام آفات ارضیہ، آفات سماویہ سے محفوظ فرمائے، ان پورے بلاؤں کا، وباؤں کا مولا پوری روئے زمین سے خاتمہ فرمائے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، تیرے دربار میں التجا ہے، آج 15ویں شعبان المعظم ہے اور مقدس دن ہے جمعہ کا۔ اے رب ذوالجلال، جلد سے جلد تو اپنے گھروں کو ہمارے لیے کشادہ فرما دے، تیرے گھر مسجدیں کھل جائیں اور صفیں پھر سے مولا بارونق ہو جائیں، سجدوں سے بھر جائیں مسجدیں۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو ادب سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما۔ مولا ہم سب کے والدین کا سایہ دراز فرما، جو دنیا سے جا چکے مولا ان کی مغفرت فرما۔ بس تیری بارگاہ میں اتنی التجا ہے، جتنے دن کی بھی زندگی ہے مولا امن کی زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے خاتمہ ہو تو مولا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے رب ذوالجلال، ایمان پہ خاتمہ فرما، ہم سب کو ایمان پہ موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔